قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. تذكر يا أخي يوم التنادي. Prophétisé il y a 1400 ans, afin de décrire 4 périodes distinctes de califat dans la communauté musulmane. Un califat selon la voie du prophète, une monarchie accablante, une monarchie tyrannique, de nouveau, le califat selon la voie du prophète. Un bref aperçu dans les annales de l'histoire révèle que cette prophétie s'est accomplie et continue à s'accomplir à la lettre. Dans la sourate An-Nur, Allah le Tout-Puissant a promis aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il établira pour eux l'institution du califat. Conformément à cette promesse divine, la première période de califat qui suivit le prophétat du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, également connu sous le nom de califat bien guidé, fut le califat de Hadrat Abu Bakr, Hadrat Omar, Hadrat Uthman, Hadrat Ali radiyallahu anhu. Et ce califat durera de l'an 632 jusqu'à l'an 661 de notre ère. Et ceci fut en parfaite concordance avec une autre prophétie qui déclare que le califat demeurera 30 ans. Après cette période bénie de califat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prophétisa une autre période distincte de califat qu'il qualifia de Mulkan Haddan. En arabe, al-addu fait référence au fait de tenir quelque chose entre les dents, couper ou mordre. Par conséquent, cela fait référence à une telle monarchie où les prétendants au califat s'entr'égorgeront. Cette période s'étendit de l'an 661 à l'an 1516 de notre ère. Il était communément admis qu'il devrait y avoir qu'un seul chef suprême de la communauté musulmane, et qu'il serait al-a'immatu min Quraysh, c'est-à-dire que l'imam ou le leader devrait être de la tribu des Quraysh. Par conséquent, durant cette période de 855 années, les successeurs furent inévitablement des leaders Qurayshites. Autrement dit, les Banu Umayya, les Banu Abbas et les Bani Fatima. On raconte que les Banu Umayya, qui dominèrent à partir de l'an 661, eurent recours à des moyens tyranniques afin d'établir leur califat et tuèrent impitoyablement à grande échelle. Ce fut le cas lors de l'événement très connu du martyre de l'imam Hussein, radiyallahu anhu, petit-fils du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de 70 membres de sa famille à Kerbala par Yazid. अली की शहादत 40 हिजरी में हुई। उसके बाद अमीर मुआविया के इक़्तिदार का आगाज़ हुआ। हज़रत इमाम हसन उनके हक़ में दस्तबरदार हो गए इस शर्त पे कि आपके बाद मुसलमान जिसे चाहेंगे वो अपना हुक्मरान चुन लेंगे कंसेंसस के साथ। लेकिन उसके बाद इस असूल को जब फॉलो ना किया गया तो करबला का एक खूनी वाक़या पेश आया जिसमें हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई 61 हिजरी में। और जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये काटने वाली बादशाहत होगी, इसने
ہمیشہ کے لیے مسلم کمیونٹی کو دو حصوں میں شیعہ اور سنی میں تقسیم کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں بنو امیہ کے دور میں مزید جو ڈویژن ہوئی اس مسلم کمیونٹی میں کہ وہ مسلم مزرائٹ عرب جو تھے، مزرائٹ اور یمنائٹ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے، جن کی آپس میں چپکلش اور لڑائیاں جو تھیں وہ مزید جو ہے وہ ڈسٹرکشن کا باعث ہوئیں۔ اس کا جو کریکٹر تھا بیسیکلی وہ بادشاہت کا ہی تھا کہ صرف بنو امیہ کے حکمرانوں میں سے صرف 3 جو تھے وہ جمعے کے لیے جمعہ پڑھانے کے لیے آتے تھے، جس میں امیر معاویہ، عبد المالک بن مروان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ گو اسلام کے جو پرنسپل تھے وہ ان کو چیلنج نہیں کیا گیا، وہ قائم رہے، لیکن جو اسپرٹ بیہائنڈ دیز پرنسپل تھی وہ ضرور کمپرومائز ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس خاندان کے دور میں یہ بھی واقعہ ہوا کہ انہوں نے انکریج نہیں کیا کہ لوگ جو ہیں اسلام قبول کریں، کیونکہ جزیے میں آمدنی میں کمی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ڈسکریج کرتے تھے، اور ان کی اپروچ جو تھی وہ انکلوسیو نہیں تھی، ایکسکلوسیو اپروچ تھی، جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں ختم کیا۔ چنانچہ بے شمار لوگ جو تھے وہ اس دور میں اسلام کے دائرے میں شامل ہوئے، اور اسپین سے لے کے سندھ تک اس کے شامل تھے، اور ایک بہت بڑا حصہ شامل تھا، اور ان پریسیڈنٹڈ رقبے کے لحاظ سے اور انفلوئنس کے لحاظ سے اور طاقت کے لحاظ سے یہ سلطنت رہی ہے۔ Les Omeyyades régnèrent entre l'an 661 et l'an 749. Cette période de califat devait être une période où les prétendants au califat s'entr'égorgeraient. Et effectivement, le califat abbasside détrôna le califat omeyyade en l'an 749. Les Banu Abbas furent également impitoyables envers tout adversaire à la revendication au statut de calife. Et ainsi ils accomplirent la prophétie selon laquelle les prétendants au califat s'entr'égorgeraient. Quand Abdullah ben Ali entra à Damas, il ordonna le massacre du peuple. Après la mort du dernier Ummi Khalif, Marwan ibn Mohammed Basra, l'élimination des Banu Umayya devint une priorité pour les Banu Abbas. Abdullah ben Abbas extermina un groupe des Banu Umayyad à Basra. Il abandonna les corps sur la route interdisant leur enterrement. Des chiens se nourrissaient de ces cadavres pendant des mois. Un autre abbasside, Daoud bin Ali, pourchassa tous les Omeyyades de la Mecque, de Médine, du Hijaz et de Yémen. Il les tua tous, sans exception. Manifestement, cette période-ci représente tout à fait la période où les prétendants au califat s'entr'égorgèrent. بنو عباس جب اقتدار پہ آئے ہیں تو انہوں نے نہ صرف ایک انتقام اور لیا، اور بلکہ زندہ سے بھی اور مردوں سے بھی، مردوں کو بھی قبروں سے اکھاڑ کے باہر انہوں نے نکالنا شروع کر دیا تاکہ ایک انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ ابو العباس نے اپنے ابتدائی جو اپنا خطبہ اس نے دیا، اس میں اس نے یہ کہا کہ یہ ہمارے خاندان میں جو خلافت تھی اس کا حق مل گیا ہے، اور اب حضرت عیسیٰ کی آمد تک یہ جو ہے نزول تک یہ ہمارے خاندان میں رہے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان خاندانوں کے دور میں جو نیک لوگ تھے، جو علمی کام کرنے والے، امام ابو حنیفہ کو اس دور میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں، امام مالک کو کوڑے لگوائے گئے، اور اس کے ساتھ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، اور وہ زخمی حالت میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی سرکاری مولوی نے کہا تو یہ تو نماز ہی جائز نہیں ہے، آپ تو زخمی ہیں۔ تو اس طرح کے یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں، لیکن بہرحال ایک جو پرنسپل آف اسلام تھے وہ تھے، کسی کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا تھا، تو جو نیک روحیں تھیں اپنا کام کرتی رہیں۔ Les Banu Abbas régnèrent sur Bagdad de l'an 749 à l'an 1258, puis sur l'Égypte de l'an 1261 à l'an 1516. ان کے اندر بھی جو تھے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر آ گیا کہ انہوں نے عربوں کو بالکل ایکسکلیوڈ کر دیا، اور ترکوں کو الموسم باللہ کے بعد ترک زیادہ تر شامل کیے گئے، جس کی وجہ سے
جو ان کا حکمران تھا وہ بالکل ان کے درمیان رہ گیا، ایک جیسے 32 دانتوں میں زبان ہوتی ہے اس طرح وہ بن کے رہ گیا، اور آہستہ آہستہ یہ جو خلافت تھی وہ یہ جو بادشاہت تھی ویک ہوتی چلی گئی، اور بعد میں 1517 میں یہ سلطان سلیم اول نے جب مصر پہ حملہ کیا ہے تو پھر یہ جو آخری جو تھا عباسی خلیفہ وہ ان کے ہاتھ میں دستبردار ہو گیا، تو یہ پھر عثمانی حکمران میں خاندان میں یہ منتقل ہو گئی ہے۔ La troisième période de califat a été qualifiée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Mulkan Jabriya, signifiant une monarchie puissante, insoumise et despotique. Ce qui fut accompli par la monarchie ottomane turque. Ce fut une puissante et despotique monarchie qui contrôla l'Égypte et instaura une monarchie islamique parmi des personnes non arabes et ne provenant pas des Quraysh. Sultan Salim Khan Othmani vainquit la Perse, l'Égypte, l'Irak et également l'Arabie. Il créa une monarchie ottomane despotique et élimina le califat abbasside d'Égypte en 1516. Le titre de calife fut transféré de la monarchie abbasside à la monarchie ottomane. منگولوں کے فتنے سے ایک کئی مسلمان جو تھے وہ ان کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے، اس میں سے ایک عثمانی خاندان بھی تھا، اور یہ جب اناطولیہ کے علاقے میں اسے سلجوق سلطان نے مقرر کیا 1299 میں، یہ چھوٹا سا علاقے میں انہوں نے اپنی چھوٹی سلطنت قائم کر لی، اور اس میں 1517 میں اس نے مصر پہ جب سلطان سلیم نے قبضہ کیا تو پھر وہاں سے جو ایک اسپرچول مسلمانوں کا ہیڈ تھا عباسی، تو اس سے وہ اعزازات جو تھے وہ وابستہ جو تو خلافت کے ساتھ جو تھے وہ لے لیے، اور اس طرح اسپرچولی عثمانی حکمران جو تھا وہ اس نے دعویٰ، لیکن انہوں نے سلطان خادم حرمین شریفین کا لقب اختیار کیا، تو ان کو یہی کہا جاتا رہا خادم حرمین شریفین۔ تو وہ اس کے بعد جو مسلمانوں میں 3 بڑی سلطنتیں ابھری ہیں، عثمانی یہ ترک میں، اور صفوی ایران میں، اور ہندوستان میں مغل خاندان، یہ 3 پھر لیکن کوئی سینٹرائز پاور نہیں ہے۔ عثمانیوں کا دعویٰ جو تھا وہ صفوی چونکہ شیعہ تھے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور مغل جو تھے وہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہ 3 بڑی پھر سلطنتیں مسلمانوں میں یہ چلتی رہی ہیں۔ Cette troisième période, la monarchie despotique commença en 1516 et demeura jusqu'à l'abolition du califat en 1924. یہ عثمانی حکمران اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ جیسے کرسچن ورلڈ جو تھی پوپ کے نام پہ ان کے علاقے میں انکروچمنٹ کر رہی تھی عیسائیوں کے لحاظ سے، لہٰذا انہوں نے اپنا کلیم آگے کاؤنٹر ٹیکٹک کے حوالے سے بڑھانا شروع کیا، تو وہ پھر اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ کلیش میں وہ شامل ہو گئے، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اور اس کے بعد یہ شکست ہو گئی، اور مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں پھر نئی ایک آغاز ہوا، اور 1922 میں اس نے اس عثمانی حکمران کو معزول کر دیا۔ بالآخر 1924 میں اس نے خلافت کو بالکل انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا پورے عالم اسلام میں۔ 1924 میں یہ انسٹیٹیوشن جو تھا وہ نام جو تھا پہلے نام جو لیا جاتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں سے ختم ہو گیا۔ Selon le hadith, la 4e et dernière période de califat qui doit subsister jusqu'à la fin des temps est le califat Minhaj al-Nabuwa, ou le califat selon la voie du prophétat. Le temps de ce califat commença en 1908, à la mort de Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam, reconnu par les musulmans ahmadis comme le Messie promis. L'année où il fonda sa Jama'a, en 1889, des étudiants d'universités progressistes créèrent une organisation intitulée les Jeunes Turcs. Suite à leur influence, le califat ottoman commença à s'affaiblir et perdre son pouvoir. Leur influence s'intensifia et le 13 mai 1908, en Turquie,
Le comité Union et Progrès avisa le sultan de la fin de son règne. Le 24 juillet 1908, les titres de calife et de sultan furent séparés. Le califat continua à s'affaiblir. Et après la Première Guerre mondiale, alors que l'Empire ottoman avait perdu la plupart de son pouvoir, Atatürk, Mustafa Kemal, annonça la fin du califat ottoman le 3 mars 1924. Il est intéressant de noter que le Messie promis, Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, prédit également le déclin progressif de l'Empire turc, quand il reçut la visite d'un ambassadeur de Turquie nommé Hüseyin Kamil. Le 27 mai 1908, le califat selon la voie du prophétat fut établi à nouveau. Et c'est à travers ce califat que les véritables enseignements de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont réanimés et transmis dans le monde entier. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est ce califat qui, si Dieu le veut, subsistera pour toujours. كالشمس كان